السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ علم ترو، کیا انہوں نے دیکھا نہیں، ان اللہ کے اللہ تعالیٰ نے سخر مسخر کیا لکم ما فی السماوات، تمہارے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، واسبغ، اور اس نے پوری کر دی علیکم تم پر نعمہ اپنی نعمتیں، ظاہرۃ و باطنہ، ظاہری اور باطنی، ومن الناس، اور لوگوں میں سے، من یجادل، کوئی ایسا ہے جو جھگڑا کرتا ہے، فی اللہ اللہ کے بارے میں، بغیر علم، بغیر کسی علم کے، ولا ہدن، اور بغیر کسی ہدایت کے، ولا کتاب منیر، اور بغیر کسی روشن کتاب کے۔ علم ترو ان اللہ، کیا تم نے دیکھا نہیں، کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ نے زمین و آسمان کی ہر چیز کو ہمارے کام میں لگا رکھا ہے اور تمہیں اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں بھرپور دے رکھی ہیں۔ اور بعض لوگ اللہ کے بارے میں بغیر علم کے اور بغیر ہدایت کے اور بغیر روشن کتاب کے جھگڑا کرتے ہیں۔ اس سے مراد یعنی اس کے باوجود، اتنا کچھ دینے کے باوجود لوگ اللہ کے متعلق جھگڑتے ہیں، کوئی اس کے وجود کے بارے میں، کوئی اس کے ساتھ شریک گرداننے کے بارے میں، کوئی اس کے احکام و شرائع کے بارے میں جھگڑتے ہیں۔ اس کے بعد ہے وَإِذَا قِيلَ، اور جب کہا جائے لہم ان سے، لَهُمُ اتَّبِعُوا، تم سب پیروی کرو، ما انزل اللہ، اس کی جو اتارا ہے، نازل کیا ہے اللہ نے، قالوا، تو وہ کہتے ہیں، بل نتبع، بلکہ ہم تو پیروی کریں گے، ما وجدنا، اس کی جو پایا ہم نے، علیہ اس پر، آباءنا، اپنے آباء و اجداد کو، آوا کیا، اور لو اگرچہ، کان الشیطان، ہو شیطان، یدعوہم، وہ پکارتا انہیں، الی عذاب السعیر، عذاب کی طرف، سعیر جہنم کے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی اتاری ہوئی وحی کی تابع داری کرو، تو کہتے ہیں ہم نے تو جس طریقے پر اپنے باپ دادا کو پایا اسی کی تابع داری کریں گے، بھلا اگرچہ شیطان نے ان کے بڑوں کو دوزخ کے عذاب کی طرف ہی، شیطان ان کے بڑوں کو دوزخ کے عذاب کی طرف ہی بلاتا ہو، تو پھر بھی یہ ایسا ہی کریں گے۔ وَمَن یسلم، یہ پہلے بھی ہم نے پڑھی ہوئی ہے اس طرح کی، وَمَن یسلم، اور جو وجہہ، جو سپرد کر دے اپنا چہرہ، الی اللہ، اللہ کی طرف، وہ اور حال، اس حال میں کہ وہ محسن، نیکی کرنے والا ہو، فقد استمسک، تو یقیناً اس نے اچھی طرح پکڑ لیا، بالعروۃ الوثقی، مضبوط کڑے کو، وإلی اللہ، اور اللہ ہی کی طرف، ترجع عاقبۃ الامور، سب کاموں کا انجام ہے۔ جو شخص اپنے چہرے کو اللہ کی طرف متوجہ کر دے، کیا ہے، وَمَن یسلم، جو شخص اپنے چہرے کو اللہ کی طرف متوجہ کر دے اور ہو بھی وہ نیکوکار، یقیناً اس نے مضبوط کڑا تھام لیا، تمام کاموں کا انجام اللہ کی طرف ہے۔ اچھا یہاں غور کیجئے، وَمَن یسلم وجہہ الی اللہ، جو شخص اپنے چہرے کو اللہ کی طرف متوجہ کر دے، مطلب یہ کہ صرف اللہ کی رضا کے لیے عمل کرے، اس کے حکم کی اطاعت اور اس کے شریعت کی پیروی کرے، اس حال میں کہ وہ نیکی کرنے والا ہو، تو اس نے اچھی طرح پکڑ لیا مضبوط کڑے کو۔ مضبوط کڑا کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے اس نے مضبوط عہد کر لیا،
یا اللہ تعالیٰ سے اس نے مضبوط عہد لے لیا کہ وہ اس کو عذاب نہیں کرے گا، اللہ اس کو عذاب نہیں کرے گا، اور اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے سب کاموں کا۔ ومن کفر، اور جس نے کفر کیا، فلا یحزنک، تو نہ وہ غم میں ڈالے آپ کو کفر، اس کا کفر کرنا، الینا مرجعہم، ہماری طرف ہی ان کا لوٹنا ہے، فننبئہم بما عملوا، پھر ہم خبر دیں گے انہیں اس کی جو انہوں نے عمل کیے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا سینوں کے بھیتوں کو۔ نمتعہم، ہم فائدہ دیں گے انہیں، قلیلاً بہت تھوڑا، ثم پھر نضطرہم، ہم مجبور کر دیں گے انہیں، الی عذاب غلیظ، الی عذاب کی طرف، غلیظ بہت سخت۔ نمتعہم، ہم انہیں بہت تھوڑا فائدہ دیں گے، پھر ہم انہیں نہایت بے چارگی کی حالت میں سخت عذاب کی طرف ہنکا لے جائیں گے۔ کیسے ہنکانا ہوتا ہے؟ جیسے بھینسوں کو، بکریوں کو ان کا مالک ہنکا کر لے کر جاتا ہے، مطلب پیچھے ڈنڈا لے کے چل رہا ہوتا ہے۔ تو دنیا میں آخر کب تک یہ رہیں گے؟ اس کی لذتوں اور نعمتوں سے کب تک فائدہ اٹھائیں گے؟ آخر کار انہیں عذاب کی طرف ہم ہنکا کر لے جائیں گے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ، اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے پیدا کیا آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، کہہ دیجئے ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے، بل اکثرهم، بلکہ ان کے اکثر لا یعلمون، جانتے نہیں ہیں۔ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ زمین و آسمان کا خالق کون ہے، تو یہ ضرور جواب دیں گے کہ اللہ تعالیٰ، تو کہہ دیجئے سب تعریفوں کے لائق اللہ ہی ہے، لیکن ان میں سے اکثر بے علم ہے۔ للہ ما فی السماوات والارض، اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ ان اللہ هو الغنی الحمید، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بے پرواہ تعریفوں والا ہے۔ ولو ان، اور اگر بے شک، ما فی الارض، جو زمین میں ہے، من شجرۃ، درخت، اکلام، والبحر، اور سمندر، یمدہ، مدد دیں اس کی، من بعدہ، اس کے بعد، سبعۃ ابحر، سبعۃ، سات، ابحر، سمندر مزید، ما نفدت، نہ ختم ہو، کلمات اللہ، اللہ کے کلمات، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، عزیز، بہت غالب، حکیم، حکمت والا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَكْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ، روئے زمین کے تمام درختوں کی اگر کلمے ہو جائیں، تمام سمندروں کی سیاہی ہو جائے، اور ان کے بعد 7 سمندر اور ہوں سیاہی کے، تاہم اللہ کے کلمات ختم نہیں ہو سکتے۔ غور سمجھ آ گئی ہے؟ بے شک اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی، جلالت شان، اس کے اسماء حسنی، صفات علیٰ، اور اس کے وہ کلمات جو اس کی عظمتوں پر دلالت کنا ہیں، ان کا بیان وہ اتنے ہیں کہ کسی کے لیے ان کا احاطہ کرنا، ان سے آگاہی یا ان کی حقیقت تک پہنچنا ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی ان کو شمار کرنا اور تحریر میں لانا چاہے تو دنیا بھر کے درختوں کی کلمیں گھس جائیں، سمندروں کے پانی کی بنائی ہوئی سیاہی ختم ہو جائے، لیکن اللہ کی معلومات، اللہ کی تخلیق، اللہ کے انعامات، اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں، اللہ کے بنائے ہوئے عجائبات، اس کی عظمت و جلالت کے مظاہر کبھی بھی شمار میں، لکھنے میں نہیں آ سکتے۔ 7 سمندر بطور مبالغہ ہے، 7 سمندر بطور مبالغہ، جتنی بھی سیاہی آ جائے ختم نہیں ہو سکتی، یعنی سیاہی ختم ہو جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ بطور، آپ نے پوچھا مبالغہ کیا ہے، 7 سمندر بطور مبالغے کے استعمال ہوا ہے، حصر مراد نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کی آیات و کلمات کا حصر
اور احصار ممکن ہے ہی نہیں ہے، اللہ کی نعمتوں کا شمار ہے ہی نہیں ہے۔ تو یہاں پر مبالغے کے لیے 7 سمندر کے کا لیا، اور صرف 7 سمندر نہیں، جتنے بھی آ جائیں گے اللہ کی نعمتوں نے ختم نہیں ہونا۔ یہ سورۃ کہف میں بھی اس کی یہ والی آیت گزری تھی، اسی طرح سے ملتی جلتی۔ ما خلقکم، نہیں تمہارا پیدا کرنا، ولا بعثکم، اور تمہارا اٹھایا جانا، الا مگر کنفس واحدہ، ایک ہی جان کی طرح۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، سمیع بصیر، سننے والا دیکھنے والا ہے۔ بامحاورہ ترجمہ ہے، تم سب کی پیدائش اور مرنے کے بعد تم سب کا دوبارہ اٹھانا ایسا ہی ہے جیسے ایک جی کا اٹھانا۔ اللہ کے لیے کتنا آسان ہے پوری کائنات کو اٹھانا اور مارنا، جیسے ایک بندے کو مارنا اور ایک بندے کو اٹھانا، ایسے ہی ہے۔ اس کے بعد الم تر ان اللہ، کیا نہیں دیکھا آپ نے کہ بے شک اللہ تعالیٰ یولج اللیل، داخل کرتا ہے رات کو، فی النہاری، دن میں، ویولج النہار، اور وہ داخل کرتا ہے دن کو، فی اللیل، رات میں، وسخر الشمس، اور اس نے مسخر کر دیا سورج کو، والقمر، اور چاند کو، کل یجری، ہر ایک وہ چل رہا ہے، الی اجل مسمی، ایک مقررہ وقت تک، وان اللہ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، بما تعملون، اسے جو تم عمل کرتے ہو، خبیر، خوب خبر رکھنے والا ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ، ان اللہ یولج اللیل، کہ اللہ تعالیٰ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، سورج چاند کو اسی نے فرما بردار کر رکھا ہے کہ ہر ایک مقررہ وقت پر چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے جو تم کرتے ہو خبردار ہے۔ ذالک، یہ بِأَنَّ اللَّهَ، اس وجہ سے کہ بے شک اللہ تعالیٰ هو الحق، وہی حق ہے، وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ، اور بے شک جسے وہ پکارتے ہیں، من دونی، اس کے سوا، الباطل، سب کچھ باطل ہے، وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ هو العلی الکبیر، وہی خوب بلند اور بڑا ہے۔ ان کو اٹھائیے، یہ سب ذالک بِأَنَّ اللَّهَ هو الحق، یہ سب انتظامات اس وجہ سے ہے کہ اللہ حق ہے، اور اس کے سوا جن جن کو لوگ پکارتے ہیں سب باطل ہے۔ یقیناً اللہ بہت بلندیوں والا اور بڑی شان والا ہے، بہت بلندیوں والا، اور اللہ تعالیٰ بڑی شان والا ہے۔ اللہ کتنی بلندیوں والا، کتنی شان والا ہے۔ اللہ نے دن رات کا پیدا کرنا، سورج چاند کا پیدا کرنا، اور ہر ایک کا مقررہ وقت پر چلنا، کتنے خوبصورت انداز میں بتایا۔ مقررہ وقت سے مراد قیامت تک ہے، مقررہ وقت تک۔ سورج اور چاند کے طلوع غروب کا یہ نظام، جس اللہ نے اس کو پابند کیا ہوا ہے، قیامت تک یوں ہی رہے گا۔ سورج اور چاند کے طلوع غروب کا یہ نظام ایسے ہی پابند رہے گا۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ ایک متعینہ منزل تک اللہ نے ان کی گردش کے لیے ایک منزل، ایک دائرہ متعین کیا ہے، جہاں ان کا سفر ختم ہو جاتا ہے، دوسرے روز پھر وہاں سے شروع ہو کر پہلے منظر پر آ کر ٹھہر جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر سے فرمایا، جانتے یہ سورج کہاں جاتا ہے، یعنی کہاں غروب ہوتا ہے؟ ابو ذر کہتے ہیں، میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں۔ فرمایا، اس کی آخری منزل عرش الہی ہے، یہ وہاں جاتا ہے اور زیر عرش، یعنی عرش کے نیچے سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ جیسے ملازم کو صبح سے شام تک مزدوری کر کے شام کو مالک کے پاس مزدوری لینے کے لیے آ جاتا ہے، اور اسی طرح سے سورج صبح سے شام تک اللہ کے حکم کی تابع داری کر کے شام کو اللہ کے سامنے آ کے سجدہ ریز ہو جاتا ہے، سبحان اللہ۔ پھر وہاں سے نکلنے کی اپنے رب سے اجازت مانگتا ہے، اگلے ٹائم کے لیے پھر اجازت مانگتا ہے نکلنے کے لیے۔ ایک وقت آئے گا کہ اس کو کہا جائے گا، ارجعی من حیث جئت، تو جہاں سے آیا وہاں واپس چلا جائے۔ ہر روز اس کو اجازت مل رہی ہے، جب قیامت آئے گی تو اسے کہا جائے گا واپس چلا جائے، تجھے آج اجازت نہیں ملے گی، تو وہ مشرق سے طلوع ہونے کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا، جیسا کہ قرب قیامت کی علامات ہیں۔ قرب قیامت کیا ہوگا؟ سورج مشرق کی بجائے
اور یہ اس وقت نکلے گا جب اللہ اسے کہے گا واپس جا جہاں سے آیا ہے۔ یہ نافرمانی نہیں کرے گا، کہا گیا واپس جا جہاں سے تو آیا ہے۔ مغرب سے آیا تھا نا، مشرق سے ہوتا ہوتا مغرب پر جب غروب ہوا تو وہاں سے عرش کے نیچے چلا گیا، تو کہا جائے گا جہاں سے تو آیا وہاں چلا جا، یعنی مغرب میں چلا جا، تو یہ مغرب میں چلا جائے، سورج مغرب سے طلوع ہو جائے۔ ابن عباس فرماتے ہیں سورج رہٹ کی طرح ہے، دن کو آسمان پر اپنے مدار پر چلتا ہے، جب غروب ہو جاتا ہے تو رات کو زمین کے نیچے اپنے مدار پر چلتا رہتا ہے، یہاں تک کہ مشرق سے طلوع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح چاند کا معاملہ، سبحان اللہ۔ بہرحال سمجھ آ گئی یہاں سے کہ تمام چیزوں کا خالق مالک اللہ کی ذات ہے، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، وہ بڑا خوب علیج ہے، وہ کبیر بھی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ